بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کل میں آپ کو بتا رہا تھا ساری دنیا ڈر رہی ہے، خوف و دہشت میں مبتلا ہے، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ تعالی کی ایک مخلوق ایسی بھی آباد ہے جس کو کسی چیز کا خوف یا کسی چیز کا غم نہیں. وہ بے غم بھی ہیں اور بے خوف بھی ہیں. وہ مخلوق کون ہے؟ کل کی گفتگو میں بتا رہا تھا وہ اولیاء اللہ ہے، اور ان کو یہ طاقت و قوت کیسے ملی؟ تو وہی سابقہ آیت مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دعویٰ بھی ہے سب کا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ سب کا دعویٰ ہے، مگر اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے کہلوا رہا ہے فاتبعونی. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ کے محبوب ہیں تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو. اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرو. میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر لے لو. جو کوئی آپ کو دیکھیں، آپ کے چلنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی گفتگو کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھیں یہ شخص جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام محبوب ہے. چونکہ صفات ناقصہ اس کے اندر سے ختم ہو گئیں اور صفات کاملہ اس کے اندر آ گئیں. اب یہ انسان جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ آ گئے تو پھر مولا کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب میں اس سے پیار کرتا ہوں. چونکہ اس نے انسانی فطرت کی ساری چیزوں کو جو اس کے اندر تھے وہ صفات ناقصہ ہیں،
دو صفتیں ہیں، ایک صفات ناقصہ، ایک صفات کاملہ، جس کی تعلیم ہر شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے۔ شاید جن کی خانقاہوں میں تعلیمات ہیں، نفس کو پاک کرنے کے طریقے ہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ طریقت کی تعلیم ہے، اس خانقاہوں کے اندر ان دو چیزوں کا علم ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ صفات ناقصہ کیا ہیں، صفات کاملہ کیا ہیں، صفات ناقصہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور صفات کاملہ کو کیسے ہمارے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آ گئے، خدا بھی کہنے لگا کہ ہاں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کرتا ہوں کہ یغفر لکم ذنوبکم، تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تیری بخشش کر دی۔ اب جس کی بخشش کر دی، جس کے گناہ ختم ہو گئے، جس کو مولا چاہ رہا ہے، وہ چاہت والے جو خدا کو چاہتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے خدا کے محبوب ہو گئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا۔ تو وہ کل جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ دیکھو یہ میرے محبوب بندے میرے ایسے ہو گئے کہ یہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتے تھے، ایک فرض کو بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتْ عَلَيْهِ۔ جب بھی وقت آ جاتا فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کے وقت پر پڑھتے۔ ظہر کی نماز عصر میں نہیں، عصر کی نماز مغرب میں نہیں، اور عین مغرب کے قریب میں آ کر دھنا دھن 2 منٹ کے اندر 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب جس نماز کا وقت جب ہوتا ہے اسی وقت میں وہ نماز ادا کرتے۔ اور اگر اللہ کے کسی کام میں مشغول ہو جاتے، خدا کے کام کیا ہیں، نیکیوں کے کام کرنا خدا و رسول کے کام ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمار داری کرنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ اس کا کام ہے، اس کا کام مولا تم سے کرا رہا ہے۔ اس کام میں مصروف ہو گئے، خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ ایسے وقت میں اگر وقت آپ کی نماز کا پاس ہو رہا ہے تو پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے امتی کے لیے نماز کا وقت تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہے۔ میرے بندے نے عصر نہیں پڑھی ہے، اے سورج تاخیر سے ڈوبنا تاکہ میرا لاڈیلا، میرا پیارا یہ حق نماز ادا کر لے۔ جب یہ ادا کر لے گا تو اس کے بعد میں تو طلوع ہو جانا۔ میں نے آخری میں مثال بھی دیا تھا، جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتباع رسول میں عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، قریب وغیرہ کی بات نہیں، نکل گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ کیا حضور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی؟ معلوم تھا علی نے نماز نہیں پڑھی ہے، مگر ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ علی میری اتباع کریں گے یا انہیں نماز کی فکر ہوگی۔ علی نے کیا کیا؟ نماز کو قربان کر دیا محبوب کی محبت میں، کیونکہ انہی کے صدقے میں تو نماز ملی۔ اگر یہ نہ ملتے تو نماز کہاں سے ملتی؟ اگر رسول نہ ملتے تو قرآن کہاں سے ملتا؟
اگر رسول نہ ملتے روزہ کہاں سے ملتا؟ یہ ساری چیزیں جو ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. ان کے صدقے میں ملی ہوئی چیز کو میں انہی کے نام کی محبت پہ قربان کر دیتا ہوں. سرکار لیٹے تھے، علی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے تھے. ایک طرف نماز خدا کا خیال تھا، ایک طرف محبت رسول کا خیال تھا. اللہ کے رسول امتحان لے رہے تھے. دریافت فرمایا اے علی غمگین کیوں ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی استراحت کے پیش نظر میں نے نماز عصر کو قربان کیا. تو فرماتے ہیں قربان نہیں کیا، تم ادا پڑھو گے. کیا کیا؟ سورج کو اشارہ کیا. مالک ہے نا حضور، جی خدا خالق، حضور مالک، ساری کائنات کے مالک میرے مصطفیٰ، ذرے ذرے کے مالک میرے مصطفیٰ، جنت کے مالک میرے مصطفیٰ. میں آپ کو بتاؤں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بریف کیس ہے. آپ کے بریف کیس پہ آپ کا نام لکھا ہوتا نا، پورا پتہ، جناب عبد الرحیم صاحب، جمعہ مسجد، بنگلور فلاں نمبر. سوٹ کیس پہ ہوتا نا ایڈریس. جو بھی سوٹ کیس کو دیکھے گا کیا کہے گا؟ یہ کسی غیر کا سوٹ کیس نہیں ہے، یہ عبد الرحیم کا ہے. کیوں؟ اس سوٹ کیس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. ایسے ہی جنت میرے مصطفیٰ کی، جنت کی دہلیز پر حضور کا نام، حور عین کی آنکھوں کے پتلیوں میں حضور کا نام، حور عین کے سینوں پہ حضور کا نام. جہاں جنت میں دیکھو، جنت کے درختوں کے پتوں پہ حضور کا نام. جس جنت میں ہر جگہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہو، وہ جنت کس کی؟ حضور کی. بنایا، پیدا کیا جنت کو رب نے، مالک بنا دیا. اے محبوب یہ جنت آپ کی ہے. اسی لیے ہر جگہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے. تو جب جنت حضور کی ہے تو یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج سب میرے محبوب کی ملکیت میں. اے سورج میرا عاشق، میرا محبوب، جس نے میری محبت میں فرض کو قربان کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز عصر ادا پڑھے. قضا نہیں، ادا پڑھے. روک دیا. جب تک میرے علی نے نماز عصر ادا نہیں کی اس وقت تک سورج ڈوبا نہیں. تو یہ اختیار کس کا ہے؟ حضور کا ہے. مگر اختیار بتانے والے بھی حضور ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے علی سے بھی محبت کی، اور علی کو بتایا جس نبی کی محبت سے میں نے تمہیں پسند کر لیا. ارے پسند کر لیا بھی تو ایسے پسند کر لیا ساری کائنات میں، اے علی تم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں. سب ہوں گے محبوب، سب ہوں گے پیارے. اس رسول کے صدقے میں تم مجھے اتنے پیارے لگے چونکہ تم کو محبت اللہ کے رسول سے بے انتہا ہے. جو میرے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، رسول جس سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ نے محبت کی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اسی محبوب دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے مصطفیٰ کی زبان سے رب نے کہلوایا. کس کی زبان سے؟ حضور کی زبان سے مولا کہلوا رہا ہے. کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان رسول اللہ کی.
جیسے کہ حدیث قدسی ہے جس کو میں نے پڑھا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ بھی میری محبت میں پڑھتا ہے، میری رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا، میرا رسول بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور کائنات میں سب سے زیادہ محبوب علی ہیں۔ اب اس محبت کا صلہ مولا کائنات کو کیا ملا؟ غدیر قم میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، اور قریب کر کے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پڑھ کے آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کر کے صحابہ کے مجمع میں فرماتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، علی میرا بھی مولا ہے اور پروردگار عالم کا بھی مولا ہے، جو میرا مولا ہے وہ ساری کائنات کا مولا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو ملتا ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بنتے ہیں۔ اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی قربان کرو، اپنی دنیا کو بھی قربان کرو۔ یہ نہیں کہتے اللہ اور اس کے رسول کے دنیا کو چھوڑ دو، ارے دنیا کماؤ، دنیا میں محنت کرو، مگر خدا کی رضا کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، کہ خدا کی بندوں کی مجھے خدمت کرنا ہے، اس لیے میں کاروبار کر رہا ہوں، خدا کی بندوں کی مجھے خدمت کرنا ہے، اس لیے میں محنت و مشقت کر رہا ہوں۔ تمہاری محنت و مشقت، تمہارا دکان چلانا، تمہارا کاروبار، یہ سب کیا ہو گیا؟ دنیا نہیں بلکہ رضائے مولا اس میں شامل ہو گیا، تو یہ سارا کمانا بھی دنیا دین ہو گیا۔ مومن کا چلنا دین، مومن کا اٹھنا دین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آیات بینات کو سمجھنے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہنے اور حضور ہی کی محبت میں اس دنیا سے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔